لیکن جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل صاحب ہیں فیصل، دیکھیں پہلی بات یہ کہ سارے وکیل جو ہے نا یہ بڑے مستند وکیل ہیں، یہ بڑے باتیں اپنی سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل صاحب کا موقف یہ ہے کہ آئین میں واضح طور پر اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اس لیے آپ ایک پروگریسو یا کریٹو تھنکنگ فرمائیے اور سنی اتحاد کو یا بلکہ سنی اتحاد ہی کو آپ اس کا حق دیجیے اور یہ سیٹیں اسی کی بنتی ہیں. یہ خلاصہ ہے ان کے آرگومنٹ کا. ٹھیک ہے، اب اس میں ifs and بٹس میں نہیں پڑ رہا. اس کے ساتھ دیکھیے کہ دو لوگ ہیں، ایک پی ٹی آئی کے جو ہمارے سینئر بھی رہے ہیں آپ کے اور میرے، راجہ صاحب جو کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور ایک وہ نمائندگی کر رہے ہیں ریزرو سیٹس پہ خاتون کی جو ہے. اب سلمان یہ کہتے ہیں جی جی وہ جو میم شوزب ہے ان کا پہلے، جی جی، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کی رائے میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کریٹو تھنکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئین کا ٹیکسٹ جو ہے اسی کو پڑھے، قانون کو پڑھیں تو یہ واضح ہے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کی نہیں بنتی تو ایس آئی سی کو دے دیجئے. ہم کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ایک افیلیشن ہے، ہم بذریعہ ایس آئی سی اپنی سیٹیں لے لیں گے. تو یہ دونوں سائڈز ہو گئی ایک طرف کی جو پٹیشنر سائڈ ہے. اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ دونوں کے آرگومنٹس میں بیسک فرق کیا ہے. ایک کریٹو تھنکنگ مانگ رہا ہے، ایک کہتا ہے کریٹو کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا ہی بنتا ہے. اچھا، اس کے برعکس جو مخدوم علی خان صاحب، بہت بڑا نام، بہت مستند وکیل، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ سیٹیں مل گئیں، ریزروڈ مختص سیٹیں مل گئیں، بالکل قانون آئین کی منشا کے مطابق مل گئی، انہی کو ملنی چاہیے تھی، کیونکہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کو آپ نے شمار میں نہیں لانا. تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اور وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں؟ وہ ان کی کر رہے ہیں جو مختلف پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، نون کے بھی. آگے چلتے ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل میں نے قانون کے مطابق بالکل صحیح کیا ہے، غلطی ساری کی ساری ان کی ہے، خود انہوں نے الیکٹ کیا، میں نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ تم انڈیپینڈنٹ بن جاؤ، انہوں نے خود الیکٹ کیا اور مجھ پہ زبردستی زور ڈال رہے ہیں. تو یہ ان کی اپنی چوائسیز ہیں، دے شوڈ پے فار دیز چوائسیز. اب یہ چار جو پارٹیز ہیں نا، یہ ان کا میں نے آپ کو بڑا مختصر سا ڈفرنٹ ویو بتا دیا. اب آتے ہیں کہ عدالت کیا کہہ رہی ہے. عدالت میں اب آپ کے سوال آئے نا ڈویژن کے اوپر، عدالت میں دو براڈ پکچرز ہیں جو بڑی واضح چل رہی ہیں. ایک جس کو ٹیکسچول انٹرپریٹیشن یا لیٹر آف دی لا یا آئین کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آئین کی دیکھنا ہے، ہم نے کوئی بہت زیادہ روشن خیالی نہیں دکھانی، انوینٹو ریزننگ نہیں کرنی، کریٹو ریزننگ نہیں کرنی، یہ واضح ہے. اور دوسری طرف ایک سوچ ہے کہ نہیں، جو چیزیں آئین کی روح سے متصادم ہے جن کا، ان کو ہم بالکل کلیریفائی کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. تو پہلی ڈاکٹرن تو یہ سیٹل ہو جائے گی کہ کیا میجورٹی ٹیکسٹ کے ساتھ جاتی ہے یا میجورٹی کریٹو اور سو کالڈ پروگریسو انٹرپریٹیشن جاتی ہے. جی میں آپ کو ایک منٹ کے روکوں گا. یہ کریٹو انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، اس کی بھی کوئی لمٹس، کوئی قانون میں کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا. کریٹو تو مطلب یہ بھی ہوتا ہے جیسے جسٹس بندیال کی کورٹ نے وہ الیکشنز، پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کے وقت جو تھا چیف منسٹر کے، انہوں نے آئین کی شک کو ہی ری رائٹ کر دیا. اب کریٹو ری رائٹ اتنی کریٹو ہو جائے کہ وہ کریٹو فکشن بن جائے. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں رضا، لیکن دیکھیں دنیا میں ہم واحد ملک تو نہیں ہے جس کا آئین ہے، اور یہ واحد عدالت تو نہیں ہے. یہ ریکگنائزڈ تھیریز ہیں کانسٹیٹیوشنل لا کی انٹرپریٹیشن کی، اور عدالتیں جو ہیں وہ ون اور دی ادر کے اوپر انحصار کرتی رہتی ہیں. تو یہ آپ کہنا کہ بھئی اگر ایک جج جو ہے وہ ذرا کنزرویٹو ہے اور وہ ٹیکس کی طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر ملبہ کرا دیں، یہ غیر مناسب ہے. اگر ایک جج جو ہے وہ دوسری طرف جاتا ہے، وہ ذرا اوپن تھنکنگ کا ہے، آپ اس کے اوپر مربع کرا دیں، یہ بھی غلط ہے. اور یہی خوبصورتی ہے نظام عدل کی. اب میں آپ کو امریکہ کا ایگزامپل دیتا ہوں، وہ رو ورسز ویڈ جہاں آپ رہتے ہیں، کیا ہوا 50 سال بعد اسی عدالت نے بدل دیا نا.
تو کیا وہ پروگریسو تھا پہلے، اب کنزرویٹو ہو گیا. تو یہ ایک زندگی میں ایک ملک کی، ایک اسٹیٹ کی یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، خیالات کی جنگ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. تو کبھی وقت آئے گا ٹیکسچوئل کا، کبھی آئے گا کریٹو کا، وہ تو نمبر آف ججز کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. میری اب اگلی استدعا آپ سے یہ ہے کہ اصل چیز دیکھنی کیا ہے. ہاں جو یہ شک ہے 51 ڈیل کرتی ہے نیشنل اسمبلی سے، اور اسی طرح کی مماثلت رکھتی ہوئی شک 106 جو ہے وہ پروونشل سے. ہم صرف نیشنل اسمبلی پہ فوکس کرتے ہیں. 5 چیزیں ہیں جو ہمیں واضح رہنی چاہیے کہ آئین کی منشا کیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو مختص سیٹیں ہیں نا، اس کے اوپر ہونا ہے الیکشن. الیکشن کیسے ہونا ہے؟ دوسرا، قانون کے مطابق، ان اکارڈنس ود لا. تیسرا، وہ کیا ہے، ہاؤ از اٹ ان اکارڈنس ود لا؟ وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم بائی ورچو آف دا لسٹ آف پارٹیز کینڈیڈیٹس. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا موازنہ کس سے ہونا ہے. جب آپ پروپورشنلٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے نا، اس کا موازنہ کس سے کرنا ہے؟ جنرل سیٹس کے نمبر سے کرنا ہے. آف اور کورس. پانچویں اور اہم چیز یہ ہے کہ جو ڈی ہے اور ای کلوز ہے، ایک ہے جو خواتین سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ہے جو نان مسلم سے تعلق رکھتی ہے. اب ان کی لینگویج میں بھی تھوڑا فرق ہے، لیکن ہم بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائیں گے. باٹم لائن یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بیس سسٹم کے اوپر لوگوں کو مختص سیٹیں فراہم کرنا ہے. اب میری آئی فال آن دا کنزرویٹو سائڈ، فرینکلی اسپیکنگ. کنزرویٹو سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ میں بلا وجہ کی آئین میں ریڈنگ کی حمایت کا حامی نہیں ہوں. تو اس لیے میرا بھی یہی خیال ہے کہ آئین اور قانون کی جو پروویژنز ہیں وہ واضح ہیں، اور ان کی روشنی میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور اگر ان کی روشنی میں یہ فیصلہ ہو تو ایس آئی سی کو یہ سیٹیں نہیں ملیں گی بیکاز آف واٹ ایور ریزنز دیٹ ہیو بین ڈیٹیلڈ. اور اسی وجہ سے جب ایس آئی سی کو نہیں ملیں گی تو پی ٹی آئی کو بھی نہیں ملیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ قانون میں کوئی بھام ہے. اب 2 آپشنز ہیں عدالت کے پاس، یا وہ ریڈ ان کر کے ایک بالکل نیا قانون وضع کر دے، جس طرح پہلے آپ نے جس فیصلے کا ذکر کیا کہ جی ووٹ شیل ناٹ بی کاؤنٹڈ، اس میں یہ ہوا نا. جی. تو ہو سکتا ہے کہ اب وہ کہہ دے کہ نہیں، یہ جانی ہتنی چاہیے. تو مجھے پینڈلم یہ لگتا ہے. الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہے سکندر بشیر، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں جی وہ پروگریسو ہاں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پروگریسو کی ضرورت نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر یہ کہتا ہے کہ اس نے بالکل اس میں 100% صحیح کیا، کوئی سکم نہیں ہے، یہ بات بھی ماننے کو آپ بھی تیار نہیں ہوں گے، ہم بھی تیار نہیں ہوں گے. لیکن ایک براڈ پکچر میں اگر آپ دیکھیں تو جو آئینی پوزیشن ہے اس کی روشنی میں یہ بہت مشکل کیس ہے فار دی ایس آئی سی اور دا پی ٹی آئی ٹو ون. اس کا حل جو ہے پارلیمان کی طرف ہی جائے گا اور جانا چاہیے. کیونکہ اب یہ جو اور یہ جو انیملی ہے نا کہ جی بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، کم ہوتے تو ایسا، لا کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پہ نہیں بدلتی. اس طرح تو پھر کسٹمائز ہو جائے گا نا. اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں. اچھا دیکھیں، جو بھی فیصلہ آئے گا نا اس کی لیجیٹمیسی کا سوال اٹھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بینچ ڈیوائیڈڈ ہے. تو پہلی چیز یہ ہے جو عدالت کے سوالات سے اور رجحانات سے جو نظر آ رہے ہیں لائیو کوریج میں، وہ یہ ہے کہ ہم آہنگی نہیں نظر آ رہی فیکٹس کے اوپر. ایکسٹریم ایک یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے اس فائل کے اندر جو پٹیشنر نے لکھا ہے میں اس سے باہر نہیں جاؤں گا. دوسری طرف ایکسٹریم یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اتنی فیصلے اور ہوئے ہیں اور اتنی پٹیشنیں اور پینڈنگ ہیں جس میں الیکشن کے اوپر سب کو شک ہے، یہ سب اس کی جڑ ہے، اسٹارٹ فرام دیٹ. تو اب پہلی تو میں یہ سمجھوں گا، میں سمجھتا ہوں ساری عوام یہ کی توقع ہے کہ کم از کم حقائق پہ تو فل بینچ جو ہے وہ آ جائے نا. یہ تو لا تو بعد کی بات ہے، وہ تو ان کی ثواب دید ہے، جس طرح مرضی انٹرپریٹ کرتے ہیں.
سر آنکھوں پر میجورٹی جو کہے گی ہم مانیں گے. میری گزارش یہ ہے کہ کیا 13 جج صاحبان ایک سیٹ آف فیکٹس پہ اگری کر جائیں گے؟ اگر جج صاحبان نے 13 لوگوں نے فیصلے لکھنے ہیں, 13 نے ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس لکھنی ہے, ایک کا فیکٹ اضافی ہے ایک کا کم ہے, تو پھر تو یقیناً فیصلہ بھی فرق آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں چیف صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے, اور اس کو اس امتحان کو پاس اس طرح کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بردر ججز سے سیٹ آف فیکٹس اگری کریں کہ دیز آر دی ایڈمیٹڈ فیکٹس آن ریکارڈ. ہاں, اس کے اوپر پھر فیصلہ یکساں ہو. صرف چیف صاحب کا تو امتحان نہیں ہے نا, جو باقی نہیں جج ہیں ان کا دیکھیں دیکھیں ان کا بھی امتحان کیوں امتحان ہے ہے, نا. نہیں رضا میں کہتا ہوں کیوں امتحان ہے ان کا, کیونکہ وہ چیف صاحب ہیں اور کیونکہ ایڈمنسٹریٹولی وہ سربراہی کر رہے ہیں. کورٹ کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ کہتے ہیں کہ چیف صاحب جو ہیں وہ پیٹر فیملیاز ہیں, یعنی کہ وہ ہی از ون, وی آر آل اکول بٹ ہی از دا فرسٹ امنگ ایکولز. تو یس. وہ تو یہ مانتے ہیں کہ ان کا, ہاں تو باقی تو لوگ ویسے ہی چیف صاحب کے حق میں ہیں, جو ان کے خلاف بھی ہیں وہ بھی پیٹر فیملیاز کی ڈاکٹرن کو مانتے ہیں نا. تو اس لیے ان کو بھی چیف صاحب کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں آؤ یہ سیٹ آف فیکٹس ہیں آج غالباً آج یا کل کی, لیکن ہیئرنگ میں بھی اور اکثر کیسز میں ہوتا ہے پہلے فیکٹس ایڈمیٹڈ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. جب دونوں پارٹیز کے حقائق یکساں مان لیے جائیں گے تو پھر ہوگا کہ جی کون سی پارٹی دوسرے حقائق پروو کر سکی اور نہیں کر سکی. وہ جج صاحب اپنے اپنے جو بھی ان کا میزان استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ کریں گے. لیکن یہ بڑا ضروری ہو گیا بیکاز اگر دیکھیں 13 جج صاحبان ہیں, اگر 13 کے 13 نے ججمنٹ لکھ دی, جو کہ امکان ہے کہ لکھیں گے سارے سے, تو ایک مشکل ہو جائے گی. somebody will say 1 2 3 4 5 thing happened, the other said no 6 7 also happened. یہ ایسے نہیں ہوتا. پلیز اس ملک کو سیٹ آف فیکٹس ایک فراہم کر دیں, جو مرضی کر. یہ ایک بات. دوسری میری اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے دیکھا نا, اب یہ میں تھوڑی سی کریٹیکل بات کرنے لگا ہوں, آپ مجھے اگر اجازت دیں, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پلیز. اوفینڈ اینی بڈی.